السلام علیکم ناظرین، دنیا بھر سے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ وزیراعظم مودی نے G20 سربراہی کے اختتام کا کیا اعلان، برازیل کو سونپی صدارت۔ امریکی صدر برطانوی وزیراعظم سمیت G20 کے رہنماؤں کا راج گھاٹ کا دورہ، مہاتما گاندھی کو پیش کیا خراج۔ کانگریس کو اقتدار سے روکنے کے لیے JDS بی جے پی سے کرے گی اتحاد، کماراسوامی کا بیان۔ بی جے پی وزراء گھمنڈی ہو گئے ہیں اور نریندر مودی کروڑوں کے قافلے میں گھومتے ہیں، پرینکا گاندھی کی مودی پر تنقید۔ G20 اجلاس کو بی جے پی نے سیاسی اکھاڑا بنا دیا، بی جے پی کے لوگوں کے استعمال پر کانگریس کا افسوس۔ مراکش میں زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی، لوگ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ اور امریکی صدر G20 اجلاس سے پہنچے ویتنام میں کیا گیا والہانہ استقبال۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اتوار کو نئی دہلی میں G20 سربراہی اجلاس کے اختتام کا اعلان کر دیا اور صدارت برازیل کے صدر کو سونپ دی۔ برازیل اگلے ایک سال تک G20 کی سربراہی کرے گا۔ وزیراعظم مودی نے امید ظاہر کی کہ برازیل کی صدارت میں G20 گروپ مشترکہ ایجنڈے کو مزید آگے بڑھائے گا۔ اس موقع پر انہوں نے برازیل کے صدر کو بھی مبارکباد پیش کی۔ وزیراعظم مودی نے کہا، جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ نومبر 2023 تک G20 کی صدارت سنبھالنے کی ذمہ داری بھارت کے پاس ہے۔ اب 2 دنوں میں آپ سب نے بہت ساری تجاویز اور قراردادیں پیش کی۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے ان تجاویز کا جائزہ لیا جائے تاکہ یہ طے ہو سکے کہ ان کی پیش رفت کو کس طرح تیز کیا جا سکتا ہے۔ میں تجویز کرتا ہوں کہ ہم نومبر کے آخر میں G20 کا ایک اہم ورچوئل اجلاس منعقد کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا، ہم ورچوئل اجلاس کے دوران اس سربراہی اجلاس میں طے شدہ موضوعات کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی ورچوئل سیشن میں شامل رہیں گے۔ ملک میں منعقدہ G20 سمٹ کے دوسرے دن الصبح دنیا کے تمام طاقتور ممالک کے لیڈر دہلی کے راج گھاٹ پہنچے اور سبھی لیڈروں نے مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا اور گل پوشی کی۔ اس موقع پر وزیراعظم نریندر مودی بھی موجود رہے، جنہوں نے تمام کی کھادی کے شال پہنا کر عزت افزائی کی۔ امریکی صدر جو بائیڈن بھی مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کرنے اور پھول نچھاور کرنے کے لیے دہلی کے راج گھاٹ پہنچے تھے۔ وزیر اعظم جارجیا میلونی، ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان، روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف، عوامی جمہوریہ چین کے وزیر اعظم لی گیانگ، انڈونیشیا کے صدر جوکو ویڈوڈو، برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سنک، فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون، جنوبی افریقہ کے صدر سیرل رامافوسا نے بابائے قوم مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر سبھی نے 2 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی۔ G20 سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے آئے برطانوی وزیر اعظم رشی سنک نے سخت سیکورٹی کے درمیان اتوار کی صبح گجرات کے اکشردھام مندر کا درشن کیے۔ برطانوی وزیر اعظم کے ساتھ ان کی اہلیہ اکشتا مورتی بھی تھیں۔ مندر پہنچنے پر وہاں کے پجاریوں نے ان کا استقبال کیا۔ سنک جوڑے نے مندر میں پوجا بھی کی۔ برطانوی وزیر اعظم اتوار کی صبح وزیر اعظم نریندر مودی اور دیگر سربراہان مملکت اور حکومت کے ساتھ راج گھاٹ گئے تھے اور وہاں مہاتما گاندھی کی سمادھی پر بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ اس کے بعد سنک
اپنی اہلیہ کے ساتھ اکشردھام مندر پہنچے۔ سونک جمعہ کی دوپہر نئی دہلی پہنچے تھے۔ پہلے دن انہوں نے یہاں وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ دو طرفہ ملاقات کی تھی۔ انہوں نے ہفتے کو یہاں بھارت منڈپم میں G20 سربراہی اجلاس میں شرکت کی اور صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی طرف سے دیے گئے عشائیہ میں شرکت بھی کی تھی۔ نئی دہلی جیو پولیٹیکل معاملات کا میدان بن گیا ہے کیونکہ عالمی رہنما G20 لیڈروں کے سربراہی اجلاس کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ بنگلہ دیش کو بھی بھارت نے مہمان ملک کے طور پر مدعو کیا ہے۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ 8 ستمبر کو سمٹ میں شرکت کے لیے بھارت پہنچی تھی۔ بھارت بنگلہ دیش تعلقات کو اجاگر کرتے ہوئے بنگلہ دیشی FM نے PM مودی اور نئی دہلی اعلامیہ کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی جس طرح PM مودی نے شیخ حسینہ کی حمایت کی اور انہیں امریکی صدر جو بائیڈن سے ملنے کی ترغیب دی تھی۔ جنتا دل سیکولر کے کرناٹک کے صدر CM ابراہیم نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کے ساتھ اتحاد کا فیصلہ پارٹی کے لوگوں سے، پارٹی کے عوام سے تفصیلی بات چیت کے بعد کیا جائے گا۔ JDS نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کرناٹک میں اقتدار کی ایک اور ابھرتی ہوئی پارٹی ہے۔ ریاست میں بہت سے مسائل ہیں اور صرف ایک پارٹی ہے جو آواز اٹھا سکتی ہے۔ وقت فیصلہ کرے گا کہ کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی رہنما فیصلہ کریں گے کہ بات چیت کے بعد کیا کرنا ہے۔ کرناٹک کے سابق وزیر اعلیٰ اور JDS لیڈر HD کماراسوامی نے کہا ہے کہ BJP JDS اتحاد کرناٹک میں مستقبل کے انتخابات میں کانگریس کو شکست دے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم سیٹوں کی تقسیم سے متعلق مسائل کو حل کر لیں گے۔ ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ موجودہ ریاستی حکومت کس طرح چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا مقصد مستقبل کے انتخابات میں کانگریس کو شکست دینا ہے اور اقتدار سے روکنا ہے۔ متھرا میں شدید بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے شہر کے کئی حصوں میں پانی جمع ہو گیا ہے۔ پانی بھر جانے سے گاڑیوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی ہے۔ موسلادھار بارش کے باعث لوگوں کو اپنی منزل تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ کئی نشیبی علاقے پانی میں ڈوب چکے ہیں اور عام زندگی بہت حد تک متاثر دیکھی گئی۔ کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی وڈرا نے نریندر مودی اور BJP کے لیڈرز کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج BJP کے لیڈرز اور منسٹرز مغرور ہو چکے ہیں جبکہ نریندر مودی کروڑوں کے قافلے میں گھومتے ہیں۔ پرینکا گاندھی راجستھان کے ڈونگ میں جلسے عام سے خطاب کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ نریندر مودی کی حکومت سرمایہ داروں کے قرضے معاف کر رہی ہے جبکہ عوام کو ہر چیز مہنگی دی جاتی ہے۔ اور ہم بھی اکثر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دی، آپ کو اسکیم یہ دی، آپ کو یہ کیا وہ کیا آپ کے لیے، لیکن آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم آپ کو کچھ نہیں دے رہے ہیں۔ آپ یہ سب چیزیں جو آج راجستھان کی سرکار آپ کو دے رہی ہے یہ آپ کے حق ہیں۔ آج دیش میں پرستھتی یہ ہے کہ دیش پر راج کرنے والے بھاجپا کے نیتاؤں کے من میں اتنا اہنکار آ گیا ہے کہ یہ باتیں بھول چکے ہیں۔ وہی پردھان منتری جو اپنے آپ کو بھومی پتر کہتے تھے آج کروڑوں کے قافلے میں چل رہے ہیں۔ اگر آپ مہنگائی سے جوجھ رہے تھے مہنگائی راحت کیمپوں سے پہلے، اگر آپ کے جیون میں اتیانت مشکلیں تھیں تو یہ کس لیے تھی؟ کبھی آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اتنی مہنگائی کیوں؟ ہمیں جب روزی روٹی کے لیے کمانے جانا پڑتا ہے ہمیں تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں۔ ہم جب دکان جاتے ہیں کچھ خریدنے کے لیے من میں شاید بات ہوگی آپ کی میری بہنیں کہ آج میں سبزی بناؤں گی، دال بناؤں گی، روٹی بناؤں گی، تو آپ اس آشا سے جاتی ہیں دکان کی آپ کو دو چار چیزیں خرید کے آئیں گی، لیکن ہمیشہ آپ واپس آ جاتی تھی آدھی چیزیں لے کر۔ گیس کا سلنڈر آج دیش بھر میں 1000 روپے کا ہے۔ کون خرید سکتا ہے؟ کیا آپ خرید سکتی ہیں؟
यहां पर राजस्थान की सरकार ने आपको 500 में क्यों दिया है सिलेंडर? क्योंकि देश भर में जो महंगाई है उसकी भाजपा के नेताओं को कोई परवाह नहीं है। जब घर पर कोई बीमार पड़ जाता है, अस्पताल ले जाना पड़ता है, इलाज कराना पड़ता है, तो एक तो बीमारी का टेंशन होता है कि किस तरह से इलाज होगा, दूसरा हम कितने पैसे लगेंगे, तीसरा कि हम कमाएंगे कैसे इनका इलाज कराने के लिए। इसी तरह से कोई घर में एक कमरा बनाना हो, डर लगता है कि कितने ऐसे हैं कि हम खर्च कर सकते हैं, बारिशें आ रही हैं, पानी चू रहा है ऊपर छत से, छत की मरम्मत करने के लिए आप 10 बार सोचते हैं कि करना चाहिए कि नहीं, हमारे पास शायद पैसे नहीं होंगे। कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने G20 इजलास को सियासी अखाड़ा बनाए जाने पर सख्त अफसोस का इजहार किया। इन्होंने कहा है कि G20 के लोगों में बीजेपी के कमल के निशान को इस्तेमाल किया गया और इजलास के दौरान भी कमल के फूल वाजे किए गए। इन्होंने कहा है कि पिछले साल G20 इजलास इंडोनेशिया में मुनक्किद हुआ था और अब ये अगली बार ब्राज़ील में मुनक्किद होगा, मगर नरेंद्र मोदी G20 इजलास को अपने सर बांधने की कोशिश कर रहे हैं और सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश में हैं। तेलुगु देशम पार्टी सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने आज खुद एसीबी कोर्ट में अपने बेकसूर होने के दलाइल पेश किए। चंद्रबाबू नायडू को बदउनवानी के इल्ज़ाम में हफ्ते के रोज़ आंध्र प्रदेश की सीआईडी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आज जब उन्हें सीआईडी पुलिस ने कोर्ट में पेश किया तो इन्होंने दलाइल का मौका देने की दरख्वास्त की, जिस पर जज ने इजाज़त दे दी। चंद्रबाबू ने जज को बताया कि उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है, उनका स्किल डेवलपमेंट केस से कोई ताल्लुक़ नहीं। इन्होंने कहा है कि उन्हें सियासी मुखासिमत की वजह से गिरफ्तार किया गया। स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के क़याम का काबीना का फैसला है, हुकूमती फैसलों के खिलाफ कोई मुजरिमाना कार्रवाई नहीं हो सकती। 2015-16 के बजट में स्किल डेवलपमेंट स्कीम को शामिल किया गया था। इसे रियासती असम्बली ने भी मंजूर कर लिया। असम्बली से मंजूर शुदा बजट पर मुजरिमाना कार्रवाई से सवाल नहीं उठाया जा सकता। मेरा नाम पहली एफआईआर में मोरका 9 दिसंबर 2021 में नहीं है, जबकि सीआईडी का दावा है कि उस वक्त की रिमांड रिपोर्ट में भी मेरा किरदार मौजूद था। इस बीच दावा किया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी की इत्तला सुनकर दिल का दौरा पड़ने से 6 लोगों की मौत हो गई। अनंतपुर ज़िले के 65 साला अंजलू की टीवी पर चंद्रबाबू की गिरफ्तारी का मंजर देखते हुए दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। कोनसीमा ज़िले की 65 साला सोगनम्मा के भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है, जबकि इसका पोता अपने सेलफोन पर चंद्रबाबू की गिरफ्तारी देख रहा था। चंद्रबाबू की गिरफ्तारी की खबर देखकर तनाव में आकर दिल का दौरा पड़ने से कोनसीमा ज़िले के नरसिम्हा राव की मौत का भी दावा किया जा रहा है। इस सिलसिले में कुछ तस्वीर भी सोशल मीडिया पर गश्त कर रही हैं। मराकश में जुमा को आने वाले ज़लज़ले ने ज़बरदस्त तबाही मचाई है। अब तक 2000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, 2000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं, जिनमें से कई एक की हालत तशवीशनाक बताई गई है। मराकश ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि ज़लज़ले से 2012 से ज़्यादा अफराद हलाक और कम अज़ कम 2059 ज़ख्मी हुए हैं, जबकि ये तादाद अब 2000 को पार कर चुकी है, जिनमें से कई की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी हैं। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया है कि जुमा को मुकामी वक्त के मुताबिक मराकश में 11:11 पर ज़लज़ला आया, जिसकी गहराई 18.5 किलोमीटर थी और रिएक्टर स्केल पर शिद्दत 6.8 थी। रिपोर्ट के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ मराकश से 70 किलोमीटर जनूब मगरिब में सूबे अल-होस के कस्बे एगल के करीब था। रबात और कासाब्लांका समेत मराकश के कई शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। मुकामी मीडिया ने इत्तला दी है कि मराकश के शहरों में कई मकानात गिर गए। मराकश में रहने वाले एक सयाह ने कहा है कि ज़लज़ले से मराकश के पुराने शहर में बहुत सी इमारतों को नुकसान पहुंचा।
صدر طیب ایردوان ترکی کے صدر طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ترکی مراکش کے متاثرین کی مدد کے لیے تیار ہے۔ ایردوان نے یہ بیان نئی دہلی بھارت میں G20 سربراہی اجلاس کے اختتام پر ایک نیوز کانفرنس کے دوران دیا۔ مراکش کے محلے مولے ابراہیم میں بھی زبردست تباہی ہوئی ہے۔ زلزلے نے یہاں سب کچھ ختم کر دیا۔ یہاں کے ایک رہائشی نے اپنے مکان کو تباہ بتاتے ہوئے واضح کرتے ہوئے کہا کہ جمعہ کے روز جب زلزلہ آیا وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا سکا، جبکہ گھر کا پورا سامان تہس نہس ہو گیا۔ یاسین نامی نوجوان کا کہنا تھا کہ اب اس کے پاس نہ ہی کھانے کے لیے کچھ بچا اور نہ ہی پینے کے پانی کا کوئی خاص انتظام ہے۔ مراکش کے شہری خوف کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ کئی شہروں میں شہریوں کو کھلے آسمان کے نیچے راتیں گزارتے ہوئے دیکھا گیا۔ ان کے پاس ضروریات زندگی کے لیے استعمال ہونے والی اشیاء کی کمی ہے۔ کئی علاقوں میں امداد اب تک نہیں پہنچی ہے۔ یہاں کے لوگ دیگر ملکوں کی امداد کے منتظر بتائے گئے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن اتوار کو ایک دورے پر ویتنام پہنچے، جس میں وہ جنوب مشرق ایشیا مینوفیکچرنگ ڈائنامو کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ بائیڈن اور ویتنامی حکام کے درمیان بات چیت کا مرکز سیمی کنڈکٹرز اور اہم معدنیات پر ہوگا۔ امریکہ کئی مہینوں سے مضبوط تعلقات پر زور دے رہا ہے کیونکہ وہ چین سے متعلقہ خطرات سے عالمی سپلائی چین کو محفوظ بنانے کے لیے اپنی حکمت عملی میں جنوب مشرق ایشیائی قوم کو ایک اہم ملک کے طور پر دیکھتا ہے۔ بائیڈن اتوار کے روز صدارتی محل جائیں گے، جہاں وہ ویتنام کے سب سے طاقتور رہنما کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری سے رسمی ملاقات بھی کریں گے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ وزیراعظم مودی نے G20 سربراہی کے اختتام کا کیا اعلان، برازیل کو سونپی صدارت۔ امریکی صدر برطانوی وزیراعظم سمیت G20 کے رہنماؤں کا راج گھاٹ کا دورہ، مہاتما گاندھی کو پیش کیا خراج۔ کانگریس کو اقتدار سے روکنے کے لیے JDS BJP سے کرے گی اتحاد، کماراسوامی کا بیان۔ BJP وزراء گھمنڈی ہو گئے ہیں اور نریندر مودی کروڑوں کے قافلے میں گھومتے ہیں، پرینکا گاندھی کی مودی پر تنقید۔ G20 اجلاس کو BJP نے سیاسی اکھاڑا بنا دیا، BJP کے لوگوں کے استعمال پر کانگریس کا افسوس۔ مراکش میں زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی، لوگ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ اور امریکی صدر G20 اجلاس سے پہنچے ویتنام میں کیا گیا والہانہ استقبال۔ اسی کے ساتھ دنیا بھر سے اختتام کو پہنچی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔